قائم رکھ۔ آؤ ذرا دیکھو رب ذوالجلال نے ہم پر کتنا بڑا فضل کیا کہ ہمیں دنیا کی زندگی دیا، ہمیں ایمان جیسی دولت دیا، ہمیں دوست احباب اور والدین اور لوگوں کے ساتھ نیکیاں کرنے پر اور حسن سلوک کرنے پر نیکیوں کا ذخیرہ دینے کا اعلان فرمایا ہے۔ اسی رب ذوالجلال نے ہمیں سب سے محبوب اور سب سے پیارا نبی عطا فرمایا، جس کو دنیا سرور کونین حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ یہ ذات کتنی بابرکت ہے، اس کو بہت زیادہ ہم اپنے الفاظ میں تو بیان نہیں کر سکتے۔ کیونکہ جس کی ذات کی بلندی کے معاملے میں رب ذوالجلال نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم نے تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا ہے۔ جس محبوب کا ذکر رب ذوالجلال نے بلند کر دیا ہے، بندے میں کہاں اتنی طاقت کہ اس محبوب کا تذکرہ کر سکے۔ مگر آؤ دیکھو جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کو ہم مانتے ہیں، اس نبی کا کمال کیا ہے، اس نبی کا مرتبہ کیا ہے۔ اگر آپ میرے آقا کی زندگی اٹھائیں تو آپ کو پتہ چلے گا جتنے بھی انبیاء آئے سارے انبیاء کے ساتھ تو پیدائش کے وقت کے معاملات سے بالکل جدانا معاملہ تھا، میرے نبی کے پیدائش کے وقت کا معاملہ۔ اور آپ ولادت کے معاملات کو سنتے رہتے ہیں، مگر دیکھو میرے آقا اس دنیا میں آئے تو اوروں سے بالکل الگ آئے۔ میرے آقا اس دنیا میں آئے تو دنیا سے تاریکی ختم ہو گئی۔ میرے آقا اس دنیا میں آئے تو خانہ کعبہ میرے آقا کے گھر کی طرف جھک گیا، اور میرے آقا اس دنیا میں آئے تو میرے آقا کے آنے کی بشارت فرشتوں نے دی ہے۔ اگر آپ اتنا سمجھے تو آؤ ذرا دیکھو آقا کا مقام کیا ہے، آقا کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم اس کو کمال وقت میں تو بیان نہیں کر سکتے، مگر دیکھو میرے نبی کی عظمت ذرا دیکھو، میرے آقا کی آنکھ مبارک کا کمال دیکھو، یہ آنکھ مبارک کا کمال دیکھو جس نے جنت کو دیکھا ہے۔ آنکھ مبارک کا کمال دیکھو جس نے رب ذوالجلال کا دیدار کیا ہے۔ اور یہی تک نہیں، میرے نبی کی زبان مبارک کا کمال دیکھو، میرے نبی کی زبان چلتی ہے تو اللہ رب العزت اگر کسی چیز کو میرے نبی کے زبان سے کہلوانا چاہتا ہے تو دیکھو ہر چیز کو کہلوایا۔ قرآن کے سارے معاملات میرے آقا کے زبان سے ادا ہوئے، اور فرشتوں کے فرشتے کے ذریعہ آیا تو صحابہ نے اس کو تحریر کیا۔ مگر دیکھو میرے نبی کی زبان گویا وحی الہی کو بیان کرنے والی زبان ہے، اور میرے نبی کے دست مبارک کا کمال دیکھو، یہ ہاتھ میرے آقا کا دست مبارک کیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محبوب جو کنکڑی تم نے پھینکا ہے یہ تم نے نہیں بلکہ تیرے رب نے پھینکا ہے۔ اور یہ دست مبارک کا کمال تھا۔ ذرا دیکھو ریش مبارک کا کمال کیا ہے، میرے آقا کے بال مبارک کا کمال کیا ہے۔ حضرت خالد ابن ولید اپنے ٹوپی کے اندر میرے آقا کا بال مبارک رکھ لیں تو ہر جنگ کو فتح کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہرقل بادشاہ اپنے پگڑی کے اندر رکھ لیں تو ہرقل بادشاہ کے سر کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اور یہی بال مبارک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا جب میں دنیا سے جاؤں تو میرے سینے پہ رکھ دیا جائے تاکہ میں اس کی برکتوں سے محظوظ ہو جاؤں۔ اور اسی بال مبارک کا کمال تھا جب میرے آقا پردہ فرما گئے تو صحابہ پانی میں ڈبا کر کے میرے آقا کے بال مبارک کا پانی بیمار کو پلا دیتے تھے تو بیمار کی بیماری دور ہو جایا کرتی تھی۔ یہ میرے آقا کی عظمت ہے اور یہ بال مبارک کا کمال ہے۔ آؤ ذرا میرے آقا کے لعاب دہن کو دیکھو، میرے آقا کا لعاب دہن ہے مولا علی نے غزوہ خیبر کے وقت جب تکلیف آنکھ میں محسوس کی اور آ کر کے آقا علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ میرے آنکھ میں تکلیف ہے، آقا نے اپنا لعاب دہن نکالا اور مولا علی کی آنکھ پہ لگا دیا تو مولا علی کے آنکھ کی تکلیف جاتی رہی۔ اور جب غار حرا میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم مبارک میں
میں سانپ نے اپنا ڈنس مار دیا، اس وقت کی تکلیف کو جب صدیق اکبر برداشت نہ کر سکے اور میرے آقا سے اظہار کیا تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن لگایا، تو سانپ کے کاٹنے کی تکلیف کے اثر بھی میرے آقا کے لعاب دہن سے زائل ہوتے چلے گئے۔ آقا کی عظمت ہم سمجھ نہیں سکتے، اور یہیں تک نہیں بلکہ میرے آقا کے انگلی مبارک کا یہ کمال دیکھو۔ آقا کی انگلی مبارک ہے کہ آپ نے انگلی میں ایک کٹورے میں پانی لیا اور اس میں آپ نے انگلی رکھ دیا تو انگلی سے چشمہ جاری ہو گیا، اور اس پانی سے صحابہ نے خود کو سیراب کیا اور ضرورت کے مطابق اپنے پاس رکھا۔ اور یہی تک نہیں بلکہ میرے آقا کی عظمت تو کیا عظمت ہے میرے عزیز، اپنا قدم مبارک اگر پتھر پر رکھ دیں تو پتھر ملائم ہو جائے یعنی نرم ہو جائے، اور اگر فرش پہ رکھ دیں تو فرش اپنی حالت پہ رہے۔ گویا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کی یہ عظمت ہے، نبی کا یہ مقام ہے کہ اگر قدم مبارک پتھر پر رکھیں تو قدم مبارک کی برکت سے پتھر موم ہو جاتا ہے، اور فرش پر رکھتے ہیں تو فرش اپنی حالت پہ رہتا۔ گویا دنیا کو بتایا جا رہا ہے فرش کو اپنے حالت پہ رہنے کی وجہ یہ ہے کہ فرش سے تکلیف نہیں ہو سکتی، اور پتھر پہ پگھلنے کا معاملہ اس لیے ہے کہ پتھر نوکیلے ہوتے ہیں، اس پتھر سے میرے آقا کو تکلیف ہوتی اس سے پہلے کہ اللہ نے میرے آقا کے قدم مبارک کی برکت سے تکلیف دینے والے پتھر کو موم بنا دیا ہے۔ اسی کی وضاحت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جب بیان کیا تو مخالفین کھڑے ہو گئے، کیوں؟ عشق رسول پر اس صدی میں جو کام امام اہل سنت نے کیا دنیا کا کوئی عالم اس طرح کا کام نہ کر سکا۔ دیکھو جب مکہ المکرمہ آپ حج کے لیے دوبارہ گئے اور لوگوں نے کہا امام احمد رضا سے، اے مولانا احمد رضا، لوگوں کا اعتراض علم غیب نبوت پر ہے، آپ کے پاس اس کے دلائل ہیں؟ اعلیٰ حضرت نے 8 گھنٹے میں الدولت المکیہ لکھ کر کے وہ عرب کے علماء کے سامنے رکھا، اور جب عرب کے علماء نے الدولت المکیہ پڑھا تو انہوں نے تسلیم کیا، ہاں ہاں علم غیب رسول پر جو احمد رضا نے لکھ دیا ہے یقیناً اس کو رد نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور مانا لوگوں نے اس اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عشق ہم آپ سمجھ نہیں سکتے۔ بس اتنا جانے میرے رب نے ہمیں ہر چیز عطا کیا، انہی عطا کیے چیزوں میں نبی کی ذات مبارکہ سب سے افضل ہے، اور نبی کی ذات مبارکہ کے بعد دنیا کی ساری نعمتیں جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہمیں گویا کے شکرانے کے طور پر ملی ہے۔ تو ہمیں نعمتوں کے استعمال کے بعد بلکہ نعمتوں کے استعمال سے پہلے رب ذوالجلال کا اس بات پہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو ہمیں نعمت تو دیا مگر نعمت سے پہلے ہمیں آقائے نعمت عطا کیا ہے، نعمت سے پہلے آقائے نعمت عطا کیا جس کے صدقے تو نے دنیا اور آخرت بنایا۔ مولا ہم اس نبی کے امتی ہیں، ہم اس پر تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور آؤ دیکھو یہ پروگرام احصال ثواب کے تعلق سے ہے تو کچھ اس پر بھی گفتگو ہو جائے تاکہ آپ کی سمجھ میں آئے کہ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا استعمال جو کیا کہ وہ پانی پہ کیا اور ہر چیز پہ کیا اور موت جیسی نعمت بھی دیا۔ کیوں؟ آج جب موت ہو جائے، موت کو انسان بہت خطرناک سمجھتا ہے اور سمجھنا بھی چاہیے کیونکہ ایک دوسرے سے جدا ہونے کا معاملہ ہے۔ مگر دیکھو
موت مومن کے لیے تحفہ ہے، تحفہ، اور موت مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت۔ آپ کہیں گے کیسے؟ سنو، جس مومن کو کہا گیا کہ مرنے کے بعد سرور کونین کا دیدار کرو گے، وہ مرنے کے بعد ہی آقا کا دیدار کرے گا۔ جس مومن کو بتایا گیا کہ جنت اور جہنم ہے، وہ مومن مرنے کے بعد ہی جنت اور جہنم دیکھے گا۔ جس مومن کو بتایا گیا کہ تم نے جو نیکیاں کی ہے اس سے تمہیں فائدہ ملے گا، وہ مرنے کے بعد ہی تو فائدہ پائے گا۔ اس لیے موت مومن کے لیے نعمت ہے، نعمت۔ بالخصوص بڑھاپے میں جب موت آئے وہ اور بڑی نعمت ہے، کیونکہ بڑھاپے میں اگر موت نہ آئے، اللہ اپنے پاس اپنے مومنین کو نہ بلائے تو پھر اس مومن کی دنیا اس کے لیے اجیرن ہو جاتی ہے۔ اس لیے موت مومن کے لیے تحفہ، مگر اگر جوان چلا جائے، بچے چلے جائیں، یا 40-50 کے درمیان کا بندہ چلا جائے تو ہر موت نعمت ہے، ہر موت نعمت ہے۔ دیکھو کیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرد مومن کے لیے موت تحفہ ہے، تحفہ۔ کیا ہے؟ تحفہ، گفٹ۔ ہم آپ جب کہیں جاتے نا تو لوگ گفٹ دیتے، تحفہ دیتے، ایسے اللہ رب العزت ہمیں موت دے کر کے تحفہ دے گا۔ کیا؟ جنت جیسا تحفہ۔ جنت میں جو آرام ہے یہ سارے تحفے ہمیں موت کے بعد ملیں گے۔ اسی لیے تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ موت مرد مومن کے لیے تحفہ ہے، بلکہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، موت ہر مرد عورت سب کے لیے تحفہ ہے اور انعام ہے۔ کیا ہے؟ تحفہ ہے اور انعام ہے۔ تحفہ کیا؟ کہ اسے موت دے کر کے اللہ رب العزت نے اسے دنیا سے اٹھایا، اور انعام یہ ہے کہ مرنے کے بعد اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ بلکہ حضرت ابن عبداللہ نے حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ کیا سوال کیا؟ کیا آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں؟ تو حضرت مکحول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بھلا جنت میں کون نہیں جانا چاہتا؟ ہر بندہ تو جنت میں جانا چاہتا۔ تو آپ نے فرمایا، حضرت ابن عبداللہ نے فرمایا، تو پھر آپ موت کی آرزو کریے، بغیر موت کا پل پار کیے آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ یعنی موت مومن کے لیے نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے۔ اس لیے کہ دنیا سے کی جنجال سے انسان کو فرصت ملی، اب رب کی رحمت میں وہ بندہ آرام کر رہا ہے۔ اور دیکھیں جب کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، جیسے حافظ انور صاحب نے اپنی والدہ کے لئے کیا۔ اس پر بھی ایک حدیث سن لیں، طبرانی میں موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص صدقہ نافلہ دینا چاہے، سنیں حدیث میں ہے، فرمایا گیا جب تم میں سے کوئی شخص صدقہ نافلہ دینا چاہے تو اپنے والدین کی طرف سے دے، دینے والے کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا ان کے والدین کو ملے گا۔ بلکہ حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت اس کی نیتوں کی وجہ سے اور والدین کا خیال کرنے کی وجہ سے اس دینے والے بندے کو اور بڑھا کر کے ثواب عطا فرما دے گا۔ ماں باپ کے نام پر صدقے نافلہ دینے پر دینے والے کو ثواب
اور ماں باپ کو تو ملے گا، دینے والے کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر کے عطا کر دے گا۔ تو ماں باپ کے نام پہ خرچ کریں، ماں باپ کے نام پہ غریب کو لباس پہنائیں، ماں باپ کے نام پہ غریبوں کو کھانا، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، ماں باپ کے نام پہ مزدور اور بے کس بے سہاروں کی مدد کریں۔ واللہ ماں باپ کی روح خوش ہوتی ہے۔ حافظ انور صاحب کی والدہ بہت ہی علماء سے عقیدت رکھنے والی تھی، اور پہلی بار میں آیا بھی تھا جب غالباً چالم کے موقع پہ پروگرام ہوا تھا، چالم کے موقع پہ پروگرام ہوا تھا تو میں آیا تھا، اور میں نے اس وقت بتایا تھا کہ ماں ماں ہوتی ہے اور ماں کی عظمت بہت بلند و بالا ہے۔ تو پہلے آپ یہ سمجھیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے قدرت کا ظاہری اظہار کیا، تو مثال دے کر کے میں نے آپ کو بتایا، پانی کو دیکھیں، پہاڑوں پر، درختوں پر، سب پر کیا، بڑھاپے کو دیکھیں، موت کو دیکھیں، اور نعمت کو دیکھیں تو سرور کونین کی ذات مبارکہ کو دیکھیں کہ اللہ نے میرے آقا کے جیسا کسی کو نہیں پیدا کیا، بلکہ خود آقا علیہ السلام کی اہمیت کو قرآن پاک میں واضح کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے۔ اس محبوب کے مقام کو سمجھیں کہ اللہ نے آقا کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، اور کیوں خود کو رب العالمین کہا اور آقا کو رحمت للعالمین کہا؟ اسی آقا کا اعلان ہے، جس آقا کو اللہ نے رحمت للعالمین کہا، اس آقا کا فرمان ہے الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدم کے نیچے ہے۔ لوگوں، میرے نبی کی عظمت قرآن نے بیان کیا، میرے نبی کی فضیلت قرآن نے بیان کیا، میرے نبی کا مرتبہ قرآن نے بیان کیا، اور دنیا کے لوگوں کی اہمیت میرے آقا نے بیان کیا۔ مثلا ماں کی عظمت میرے آقا نے بیان کیا، قرآن میں بھی ماں باپ کی عظمت پر ذکر ہے، مگر میرے آقا نے ماں کی عظمت بتایا۔ اور آؤ دیکھو ماں کیا ہوتی ہے، ماں کے بچھڑنے کا غم کیا ہوتا ہے۔ مختصر وقت میں ایک واقعہ سماعت کر لیں کہ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے اور اللہ سے ہم کلام ہوئے، اور آتے جاتے رہے، اللہ سے بات کرتے رہے، مگر ایک وقت وہ آیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ دنیا سے تشریف لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے بعد کوہ طور پہ گئے اور اللہ سے کلام کیا۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ آج ذرا سنبھل کر، موسیٰ آج ذرا سنبھل کر۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا میں تو تیری بارگاہ میں بار بار آیا، آج سنبھلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کیا مولا جب میں بار بار تیری بارگاہ میں آیا تو مجھے سنبھلنے کا حکم کیوں دیا جا رہا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا موسیٰ جب تو میری بارگاہ میں آتا تھا اور میری بارگاہ میں تو مجھ سے بات کرتا تھا، اس وقت تمہاری ماں مصلی بچھا کر کے مجھ سے تیرے تعلق سے رحمت کی دعا کرتی تھی۔ مولا تیری ماں دعا کرتی تھی اور وہ دعا یہ تھی کہ مولا میرے بیٹے پر رحم کرنا، مولا میرے بیٹے پر رحم کرنا، مولا میرے بیٹے پر رحم کرنا۔ اے موسیٰ آج تیری ماں تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں ہے، اب تیری ماں تیرے پیچھے دعا کرنے والی نہیں، اس لیے تجھے تنبیہ کیا جا رہا کہ سنبھل کے لوگوں جب پیغمبر کو کہا جا رہا سنبھل کر کے بات کرو تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت؟ ہم ماں باپ سے تیز الفاظ میں دعا کر بات کرتے، تیز الفاظ میں ان کو ڈانٹتے، ایسا نہ کریں، ماں باپ کی قدر کریں، ماں باپ کی عظمت کو سمجھیں، بلکہ آؤ ماں باپ کے سائے کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ ماں زندہ ہوتی ہے تو ہر لمحہ
اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، مولا میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، تو بیٹا محفوظ رہتا ہے، اور جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے تو پھر بیٹے کے لیے دعا کرنے والی ماں کی زبان نہیں رہتی، تو بیٹا حادثے کے زد میں ممکن ہے کہ چلا جائے۔ میرے عزیز، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ ماں سے دعا لیں، مگر ماں دعا کرتی ہے، باپ کیا ہے، باپ کا سایہ اڑ جائے تو کتنا نقصان ہوتا ہے۔ اس کو آپ نے شاید کبھی نہ سنا ہو یا کبھی غور نہ کیا ہو۔ اور دیکھو جن کے والد نہیں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اور جن کی والدہ نہیں ان کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دیکھو باپ کا سایہ اگر اٹھ جائے، ہمارے اور آپ کے والدین کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے اور لمبی عمر عطا فرمائے، ہمارے سروں پر ہمارے والدین کا سایہ اللہ رب العزت دراز فرمائے۔ دیکھو باپ کے سائے کی اہمیت دیکھو۔ جب باپ دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ کو لگتا ہے بیٹا یتیم ہو گیا، نہیں، صرف بیٹا یتیم نہیں ہوا بلکہ گھر کا پورا نظام یتیم ہو گیا ہے۔ گھر کا پورا نظام یتیم ہو گیا۔ گھر کے اندر رائے سے چلنے والے سارے معاملات اب رائے کے محتاج ہو گئے۔ باپ کی رائے سے گھر کا نظام چلتا تھا تو گھر بہتر چلتا تھا، باپ کے جانے سے اب گھر میں کوئی رائے دینے والا نہیں۔ باپ کے جانے سے ماں کا سہارا اب اس طرح کوئی بننے والا نہیں۔ باپ کے جانے سے بچے کو اس طرح تعلیم دینے والا کوئی نہیں۔ باپ کے جانے سے گھر کا چولہا بہتر طریقے سے جلوانے والا کوئی نہیں۔ باپ کے جانے سے گھر کے چھوٹے اور بڑے معاملات کو اب آسانی کے ساتھ حل کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ باپ کے جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اور اگر ماں چلی جائے تو ماں کے جانے سے اب دعا کرنے والا کوئی نہیں، پیار دینے والا کوئی نہیں، بچوں کو بابو کہہ کر کے گلے لگانے والی اب کوئی نہیں۔ بہن اور بھائی میں محبت باقی رکھنے کا الفاظ استعمال کر کے سمجھانے والی اب گھر میں کوئی نہیں ہے۔ کیوں؟ ماں کی باتیں بچے زیادہ مانا کرتے ہیں۔ محبت کے انداز میں ماں اپنے بچے سے زیادہ پیار کر کے اس کی اصلاح کرتی ہے، اور سائے کی شکل میں باپ سارے معاملات کو دیکھتا ہے۔ گویا باپ کے باقی رہنے سے ماں کی خوشی بھی باقی ہے، اور ماں کے جانے سے اولاد کی ماں کے رہنے سے اولاد کی خوشی باقی ہے۔ تو ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے والدین کو عمر خضر عطا فرمائے اور صحت و تندرستی کے ساتھ اس زمین پر رکھے۔ میرے عزیز، یہ دنیا فانی ہے، ایک دن ختم ہو جائے گی، صرف رب کی ذات باقی رہے گی۔ اس دنیا کے اندر محنت کر لیں، ماں باپ کو راضی کر لیں، اپنے اعزاء و اقربا کے حقوق کا خیال کر لیں، بہنوں کا سہارا بننے کی کوشش کریں، بوڑھوں کا سہارا بننے کی کوشش کریں، غریبوں کو لباس پہنانے کے لیے دولت کمائیں، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کے لیے رزق حلال کمائیں۔ نظام اسلام ہم سے اور آپ سے بہتر طریقے سے چلے گا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان جیسی دولت دیا ہے، تو ہمیں رب کے فرمان پر عمل کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ حضور کی محبت عین ایمان ہے، اور حضور کی محبت کے بعد ماں باپ کے حقوق ہیں۔ ماں باپ کے حقوق کا خیال کرو اور دین سے جڑے رہو۔ اگر آپ نے دین سے جڑ کر کے دین کو فائدہ پہنچایا تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا صلہ کس شکل میں دے گا، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ آؤ دیکھو، حضرت خالد ابن ولید ہیں، حضرت خالد ابن ولید یہ ولید کے بیٹے ہیں،
اور یہ پہلے کفار کے گروہ میں تھے، اور آپ نے اسلام کے خلاف ایک جنگ لڑی تھی، مگر پھر اللہ نے آپ کو دولت ایمان سے مالا مال کیا۔ میرے آقا علیہ السلام کے دست مبارک پر حضرت خالد ابن ولید نے اسلام قبول کیا۔ دیکھو عشق رسول کیسا ہونا چاہیے۔ جب خالد ابن ولید نے اسلام قبول کیا کرنے کے لیے سرور کونین کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ، آج سے میں اسلام کے لیے جنگ کروں گا اور آپ کے نام پر اپنی جان قربان کروں گا۔ یا رسول اللہ، مجھے کلمہ پڑھائیں اور اسلام کے دامن میں لے لیں۔ میرے آقا نے اسلام کے دامن میں لیا۔ جب خالد ابن ولید نے میرے آقا کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا اور دنیا کے اندر رہ کر کے اسلام کی خدمت کی اور کئی جنگوں میں شرکت کی، ایک جنگ کا واقعہ سنیں۔ جنگ یرموک کا معاملہ ہے۔ یہ جنگ یرموک ایسی جنگ ہے جس میں خالد ابن ولید ایک معمولی سپاہی بن کر کے شرکت کرتے ہیں، اور اس جنگ یرموک میں حضرت خالد ابن ولید نے جس گروہ میں شرکت کی تھی، اس گروہ میں 40,000 کے قریب صحابہ تھے، مگر مخالفین میں کفار کی تعداد 5 سے 10 لاکھ کے قریب تھی۔ 5 سے 10 لاکھ کے قریب کفار یعنی رومیوں کی تعداد تھی۔ ان رومیوں کی تعداد کو دیکھ کر کے مسلمانوں کو تو پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، مگر دیکھو جس کے دل میں عشق رسول ہے اس کے لیے سب کچھ دین ہے، اور اس کے لیے سب کچھ آقا کی زبان مبارک سے ادا کیے الفاظ کو ایکسپٹ کرنے کا معاملہ ہے۔ دیکھو خالد ابن ولید جنگ لڑ رہے، 5 سے 10 لاکھ رومیوں کی تعداد، اور صحابہ صرف 40,000 اور اس میں لڑنے والے صحابہ رومیوں کے گروہ اندر میں آ گئے، اور خالد ابن ولید بھی اسی درمیان میں تھے۔ دوران جنگ خالد ابن ولید کا ماما یعنی جو ٹوپی تھی وہ نیچے گر گئی۔ خالد ابن ولید نے جو 2 تلوار ہاتھ میں لے کر کے جنگ لڑ رہے تھے، آپ نے تلوار کو زمین پر رکھ دیا اور اپنی ٹوپی تلاشنے لگے۔ جو صحابہ آپ کے ساتھ تھے، جو اصحاب آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آواز لگایا، اے خالد، تم ٹوپی کیا تلاش کر رہے؟ تم تلوار اٹھاؤ، دشمن قریب آ گیا ہے۔ مگر خالد ابن ولید دوران جنگ اپنی ٹوپی تلاش کر رہے، ٹوپی، اور رومی قریب آ گئے، مگر آپ نے ٹوپی کو جب تلاش لیا اور ٹوپی تلاشا، فوراً اپنے سر پہ رکھا اور پھر تلوار اٹھایا اور رومیوں سے لڑنے لگے۔ اس جنگ کو اللہ رب العزت نے صحابہ کے فیور میں فتح دی، صحابہ اس جنگ میں جیت گئے۔ حضرت خالد ابن ولید نے 9 تلوار اس جنگ میں توڑی تھی رومیوں سے لڑتے لڑتے۔ تو اصحاب نے بعد میں پوچھا، اے خالد، دوران جنگ تم نے کیوں تلوار رکھ دیا اور کیا تلاش کر رہے تھے؟ تو حضرت خالد ابن ولید نے کہا، دوران جنگ میرے سر کی ٹوپی گر گئی، اسی کو تلاش کر رہا تھا۔ اصحاب نے پوچھا، آخر ٹوپی تلاشنے میں تم نے جان کو داؤں پہ لگا دیا تھا؟ خالد ابن ولید نے کہا، سنو، اس ٹوپی کے اندر میرے آقا کا منہ مبارک تھا، میرے آقا کا بال مبارک تھا، میں نے جان کو گوارا، جان کو گوانا بہتر سمجھا، مگر آقا کے بال مبارک کی توہین ہو جائے یہ میں نے گوارا نہ سمجھا، اس لیے میں نے ٹوپی کو تلاش کیا، اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ تھا عشق رسول صحابہ کے دل میں، یہ تھا عشق رسول صحابہ کے دل میں، اور اسی عشق رسول کی دین تھی کہ صحابہ
صرف 3 خلیفہ کے دور میں، صرف 3 خلیفہ کی دور میں صحابہ کے عشق کا کمال دیکھو. ایسا دین کا پرچار کیا کہ 44 لاکھ مربع میل پر اسلام پھیل گیا. صرف 3 خلیفہ کے دور تک، حضرت عثمان غنی کی شہادت کے وقت سے کچھ پہلے تک اسلام 44 لاکھ مربع میل میں پھیل چکا تھا. یہ عشق صحابہ تھا کہ دین صحابہ کا یہ عشق تھا اور دین سے محبت تھی کہ آقا کے نام کے لیے اپنی جان قربان کرنا، اپنی اولاد قربان کرنا، اپنا مال قربان کر دینا. یہ اس لیے کیونکہ میرے نبی نے میرے صحابہ کی ایسی تربیت کی تھی. تو میرے عزیز، آج کی محفل سے اتنا ضرور آپ سبق لے کر کے جائیں کہ پوری دنیا کی ہر چیز میرے رب کے مرضی سے چلتی ہے، اور پوری دنیا میں اور دنیا اور آخرت اور جنت کی ہر نعمت اور سب سے زیادہ افضل و اعلیٰ اللہ نے کسی کو بنایا تو وہ سرور کونین کی ذات مبارکہ کو بنایا. اور سرکار نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس روئے زمین پر عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں 4 خلیفہ اس کے بعد ترتیب وار سب افضل ہیں، اور اسی طرح تابعین اور تبع تابعین، اور اسی طرح ہم تک اور قیامت تک سارے اہل سنہ ایمان والے مومنین با عزت اور با کرامت اور با تکریم ہیں. آپ ان کی عزت کریں. اور میں نے شروع میں بتایا کہ موت تو مومن کے لیے تحفہ ہے، اور موت آئے تو اللہ کا شکر بھی ادا کرے. ہاں کچھ آنکھ سے آنسو نکلے کیونکہ ایک اپنا جدا ہو رہا ہے، آنسو نکل جائے کوئی بات نہیں. میرے آقا نے بھی اپنے بیٹے کے جدائی کے وقت آنکھ مبارک سے آنسو کا نکال کر کے گویا کہ اظہار غم کیا، اور ہمیں بھی کرنا چاہیے، مگر ماتم ہمارے مذہب میں نہیں. ہمارے مذہب میں تو یہ ہے ایک مومن جب اس روئے زمین پر رہتا تو اللہ کی نعمتوں سے مالا مال ہوتا، اور پھر جب اس روئے زمین سے وہ جاتا ہے تو قبر کے اندر اس کے معاملے میں فرشتے سوال کا جواب پانے کے بعد کہتے ہیں نم کا نومت العروس، سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے. اس کی قبر کو اللہ جنت کی کیاری بنا دیتا ہے. بلکہ بعض مومنین کی روحوں کو اللہ وہ اختیار دیا ہے، وہ جہاں چاہے رہتی ہیں. اللہ رب العزت ان مومنین کے درجوں کو بلند کیا ہے، اور مومن کی موت آتی اس لیے ہے تاکہ مومن اللہ رب العزت کے عطا کردہ ساری نعمتیں دنیا کے بعد کی جو ہیں اس کو پا سکے. مثلا حوض کوثر کا پانی پینا، جنت کے فروٹ کھانا، جنت کے آرام کو پانا، اور اللہ کی بے شمار نعمتیں. اور دنیا میں سب سے بڑی نعمت کہ قبر مبارک میں سرور کونین کی زیارت مبارکہ سے مشرف ہو جانا. اور گویا کہ یہ تمنا جو زندگی میں رہی، آقا کاش ایک بار آپ کو دیکھ لیتے. موت آنے کے بعد اللہ رب العزت ہمارے اس تمنا کو پورا کر دیتا کہ قبر مبارک میں ہمارے محبوب کی زیارت کرا دیتا ہے. اللہ تعالی ہمیں شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.